انسان کے دل میں رکھا کسی مخلوق میں نہیں رکھا ہے. یعنی آپ نے جانور کو دیکھا نہیں ہوگا محبت میں پاگل ہو گیا, خودکشی کر لی, ڈپریشن کا مریض بن گیا, 2-4 دن آپ گائے سے اس کا بچہ چھین لیں, 2-4 دن روئے دھوئے گی, اس کے بعد سیٹ ہو جائے گی. انسانوں کے غم بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور انسانوں کی خوشیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. نہ اس کو تھوڑا غم ہوتا ہے نہ تھوڑی خوشی. خوش بھی ہوتا ہے پاگل ہو جاتا ہے خوشی میں, غم زدہ بھی ہوتا ہے تو ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کے سینے میں جو دل دیا ہے اس دل میں محبت اور نفرت, یہ دونوں تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ رکھی. محبت بھی ٹوٹ کے کرتا ہے, نفرت بھی ٹوٹ کے کرتا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو کسی سے محبت ہوگی, کسی سے نفرت ہوگی. ایک ہی گھر میں محبت نفرت کی مثالیں مل جاتی ہیں. سالہ اسی گھر میں رہتا ہے, نفرت کی مثال ہو گئی. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اور بیوی بھی رہتی ہے آپ کے ساتھ. اب آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کس کی مثال بنتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے محبت کی مثال ہوگی, امید ہے انشاءاللہ زیادہ تر لوگوں کے لیے. خیر, اب یہ جو محبت ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے, اگر اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے, انسان کو دیکھو جانور کو بے لگام چھوڑ دو کوئی خاص نقصان نہیں کرے گا. وہ آپ نے اپنے گدھے کو بے لگام چھوڑ دیا, زیادہ زیادہ پڑوسیوں کا نیا پودا کھا جائے گا جو انہوں نے لگایا تھا. یہی ہوگا نا؟ میری ہاں میں ہاں ملائیں گے, جواب دیں گے تو پھر بات آگے چلے گی. بھائی وہ پروگرام تھوڑی ہو رہا ہے, کوئی ٹی وی میں تھوڑی آ رہا ہوں. آپ اپنے بیل کو چھوڑ دیں کھلا, زیادہ سے زیادہ 1-2 لوگوں کو ٹکر مار دے گا, اس کے بعد خود ہی لوگ مار دیں گے اس کو, شوٹ کر دیں گے یا کیا کر لیں گے, بہرحال کھا جائیں گے, بلکہ اسی کو کاٹ کے کھا جائیں گے. تو جانور کو بے لگام چھوڑ دیا تو بہت کم نقصان ہے, اور اس میں بھی زیادہ نقصان جانور کا ہی ہے, انسانوں کا کم ہے, وہی مار کھائے گا بیچارہ. انسان کو اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے نا, انسان سے خطرناک اس کائنات میں کوئی مخلوق نہیں ہے. تبھی آپ نے دیکھا کہ چھوٹے بچوں کو ہم بچپن سے ہی لگام دے کے رکھتے ہیں, یہاں نہیں جانا, ادھر نہیں جانا, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, ننگے پاؤں نہیں باہر نکلنا, کوئی انکل تمہیں ٹافی دلا رہے ہیں ان کے ہاتھ سے ٹافی مت لینا. بات بات پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں. بچے کو کبھی بھی اپنی مرضی پہ نہیں چھوڑا جاتا, 1 سیکنڈ کے لیے. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور پابندیاں, اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. ایسا تو نہیں چرسیوں میں بیٹھ رہا ہو, ہیروئنچیوں میں بیٹھ رہا ہو, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, بیٹھ کہاں رہا ہے, یہ کہتا ہے میں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوں. کراچی میں تو ڈھکن ہے نہیں, بیٹھ کہاں رہا ہے یہ جا کے. تو بات بات میں اس کو لگام دی جاتی ہے. وجہ کیا ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ بچہ پیدا ہوا اور ماں نے ایسے ہی چھوڑ دیا اس کو. وہ تو میرا خیال ہے 5-10 گھنٹے بھی زندہ نہ رہ سکے. وہ اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے, لگام دینی پڑتی ہے. پھر ہم جب خود بڑے ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, تو ہم خود بھی اپنے آپ کو لگام دیتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہمارے ماں باپ کی پابندیاں نہیں ہوتی, انہوں نے پال پوس کے بڑا کر دیا. اس کے بعد ہم خود اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یار غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا. ہم خود بھی بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک رہے ہوتے ہیں. ہم نے جب ہیروئنچیوں کی حالت دیکھی ہوتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی ان کے قریب نہیں جانا, ایسا نہ ہو ہمیں بھی نشے کی عادت ہو جائے. تو خوب سمجھ لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهو القلب. ہماری باڈی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن وہ باڈی کا ٹکڑا اتنا پاورفل ہے, جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پوری باڈی ٹھیک, اس باڈی سے نکلنے والے اعمال درست ہو جاتے ہیں. جب وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو باڈی سے نکلنے والے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. یعنی ہم جو کچھ صبح شام اچھا یا برا کر رہے ہیں اس دل کے ٹکڑے کی وجہ سے کر رہے ہیں. فرمایا وہ دل ہے, اچھا سوچتا ہے تو اچھی طرف جاتا ہے, برا سوچتا ہے بری طرف جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل ہے, جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو ہماری باڈی سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, مثال تھوڑی سی نامناسب ہے, لیکن بعض مثالیں نامناسب ہوتی ہیں مگر وہ ہوتی مثالیں ہیں. مثال کا مطلب ہوتا ہے جو بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو 2 اور 2 4 کی طرح ایکسپلین کر دینا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا. تو بے شک نامناسب مثال ہو لیکن مدعا کو سمجھانے کے لیے عین مناسب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایگزامپل کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے نا, ایگزامپل ہی اتنی مشکل ہو کہ اس ایگزامپل کو سمجھانے کے لیے 6 ایگزامپل اور دینی پڑے. کیا خیال ہے؟ پھر
یہ تو عجیب سی بیوقوفی ہو جائے گی نا. آپ نے کوئی بات سمجھانے کے لیے مثال دی, وہ مثال ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, اس مثال کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دے رہے ہو, پھر سمجھانے کے لیے اس کو ایک اور, تو وہ تو بلاغت نہ ہوئی نا. کیا خیال ہے؟ تو مثال ہمیشہ وہ دی جاتی ہے دو بالکل واضح, اور یہ حدیث سے ثابت ہے. دیکھو ہم درود شریف پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ محمد پر درود بھیج, درود و سلام بھیج, کما صلیت علی ابراہیم, جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمتیں کی ہیں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ رحمتیں کس پر ہوئی ہیں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن ہم کہہ رہے ہیں اللہ ایسے رحمتیں بھیج جیسے ابراہیم علیہ السلام پر. تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا درجہ زیادہ, ہمارے نبی کا درجہ کم. یہ شو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو یہاں بھی علماء نے مثال بیان کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ کی رحمتیں ہیں وہ مشہور بہت ہیں, کیونکہ یہودی بھی مانتے ہیں, قریشی بھی مانتے تھے, اور مسیحی بھی مانتے تھے. تو وہ اتنی فیمس تھی کہ مثال جب دی جائے گی, تشبیہ جب دی جائے گی, ہمیشہ مشہور چیز سے دی جاتی ہے. اے اللہ جیسے ان پر رحمتیں ہوئی پوری دنیا مانتی ہے کہ ہوئی ہیں, ایسے ہی رحمتیں کس پر ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور آج پوری دنیا مان رہی ہے کہ ہمارے نبی پر اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ. جو دشمن ہیں وہ بھی مانتے ہیں. نبی جس مشن میں کامیاب ہوئے ہیں اتنے تھوڑے ٹائم میں, دنیا میں کوئی اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا زبردست کامیاب ہوا. 23 سال کے عرصے میں ایسا انقلاب لے کر آئے. آج آپ جمعے کی نماز پڑھنے کیوں آئے ہو؟ 1400 سال پہلے اعلان ہوا تھا, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعے کے دن جب اللہ کی طرف بلایا جائے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. 1400 سال پہلے ایک دفعہ آیت نازل ہوئی ہے. اثر دیکھو, 1400 سال کے بعد بھی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. کوئی اپنے مشن میں ایسا کامیاب ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوا کامیاب. اور قرآن آپ کے لیے امی کا لفظ بار بار استعمال کرتا ہے آپ کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے. نحن قوم امیون, ہم امی لوگ ہیں, ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. دنیا میں کوئی ایسا اسکالر جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو لیکن پوری دنیا کو پڑھا کے گیا ہو, اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ یہ نبوت کی دلیل ہے. نبی کا امی ہونا معجزہ ہے. میرے اور آپ کے لیے امی ہونا ایک عیب ہے, پیغمبر کے لیے امی ہونا عیب نہیں ہے. یہی تو دلیل نبوت ہے. کون سکھا رہا ہے ان کو جب ان کا کوئی ٹیچر نہیں ہے؟ کون سکھا رہا ہے؟ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ نا کون سکھا رہا ہے بھائی؟ اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں. نبی نے دعویٰ کیا ان ہوا الا وحی یوحا, آپ کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلے گا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بولو, اللہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے. تبھی نبی کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کے مانا جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ہم آپ کی کیوں مانیں ہم آپ کی؟ اس کا جواب دیا گیا یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اس لیے ان کی مانو. کہ پھر بھی تمہیں پڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب انہیں کون پڑھا رہا ہے؟ اللہ. دیکھو لکھنا ایک فن ہے, علم نہیں ہے. اگر کسی شخص کو کمپوزنگ نہیں آتی تو یہ نہیں کہ وہ معاذ اللہ جاہل ہے. ہو سکتا ہے اس نے کمپوزنگ نہ سیکھی ہو, لیکن بڑے بڑے علامے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ کمپوزر سے لکھوا رہے ہوتے ہیں لیکن کمپوزر کے پاس سوائے ٹائپنگ کے اس کو کچھ بھی نہیں آتا. تو ایسے ہی ہاتھ سے الف با تا ثا لکھنا یہ ایک فن ہے, یہ علم نہیں ہے. علم اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور وہ علم قرآن کی شکل میں آپ پہ نازل ہوا, اور نبی کاتبین وحی سے لکھوایا کرتے تھے. تو لکھنے والا وہ نبی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ وہ ایک فن جانتا ہے, الف با تا تھا. اور اللہ نے ہمارے نبی کو وہ فن نہیں سکھایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو. تو کاتبین وحی نبی سے سیکھا کرتے تھے علم. ہاں فن آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے وہ زیادہ اچھا لکھ لیتے ہیں, کچھ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہوتی. حالانکہ بعض ایسے لوگ جن کی رائٹنگ نہیں اچھی ہوتی وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو علم ایک الگ چیز ہے, فن ایک الگ چیز ہے. فن تو ڈرائیونگ بھی ہے, آپ کو اچھی ڈرائیونگ آتی ہے, یہ علم ہے یا فن ہے؟ یہ فن ہے. لیکن آپ اس میں کسی کو گائیڈ نہیں کر سکتے. آپ صرف یہاں سے اٹھا کے ہوٹل پہ لے گئے, آپ حیدرآباد لے گئے, پشاور لے گئے, یہ کر سکتے ہو آپ. صاحب علم کی سب سے بڑی علامت ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکے. لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اس جاننے کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم. یہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ پیغمبروں کے پاس. تو میں اپنی مثال سے ہٹ گیا تھا. وہ میں کون سی مثال بیان کر رہا تھا؟ دل کی تو مثال چل رہی تھی, گردے پر تو آج ٹاپک ہی نہیں تھا ہمارا. خیر,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ مثال وہ ہونی چاہیے جو بہت آسان ہو, بہت واضح ہو, اور جس سے مدعا ثابت ہو رہا ہو. ابھی دی نہیں ہے, میں تھوڑا سا تڑپا کے دوں گا, تھوڑا سا آپ میں تڑپاؤں گا, پھر دوں گا میں مثال. نہیں دے رہا, جاؤ اگلے جمعے ہوگی مثال. اچھا خیر, دیکھو نبی نے فرمایا جو سینے میں دل ہے وہ جب ٹھیک ہوتا ہے تو اس سے نکلنے والے اعمال ٹھیک, جب وہ خراب ہوتا ہے تو اس سے نکلنے والے اعمال خراب. یعنی سب سے پاورفل موٹیویشن ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ خود اپنے دل سے ملتی ہے. جو موٹیویشنل ہوتا ہے وہ بھی اصل میں ہمارے دل کے پلک پانے کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے, پلک پانا لے کے دل کی سیٹنگ کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے, ٹھیک کے بجائے آج کل خراب زیادہ کر رہا ہوتا ہے وہ. دیکھو ایک رات کو 2 بجے آپ کی معشوقہ کا فون آ جائے, اب یہ وہ نامناسب مثال جو کہ عین مناسب ہے. رات کو 2:30 بجے فون آ جائے کہ قائد اعظم کے مزار پہ آ جاؤ. اب یہ کوئی ٹائم ہے کہیں جانے کا ہے بھائی؟ اور بلا بھی کہاں رہے ہو بھائی؟ فاتحہ پڑھنی ہے تو دوپہر نہیں جا سکتے. آپ کے ابا نے کہا, کتنا اچھا رشتہ ہے آپ کا اپنے ابا کے ساتھ, ابا اور اماں سے اچھا کون سا رشتہ ہو سکتا ہے بھائی؟ ابا نے کہا رات 2:30 بجے جا روٹی لے کے آ, سوتے ہوئے کو اٹھایا, جا پانی لے کے آ, یہاں سے جانا ہے یہاں لے کر آنا ہے. آپ کو کتنی ٹینشن ہوگی. ابا, کیا آپ کے ابا بھی اسی طرح آپ کو 2:30 بجے اٹھا کے پانی مانگتے تھے؟ خیر آپ لے آؤ گے اگر شریف آدمی ہوگے. اور یہاں رات کو 2:30 بجے کولر پہ جانے کو نہیں کہا جا رہا, یہاں رات کو 2:30 بجے کہاں بلایا جا رہا ہے؟ قائد اعظم کے مزار. کام کوئی نہیں ہے, بس 2 منٹ کی ملاقات ہے بھائی. فون پہ بتا دو نہ, بلکہ آپ یہ بھی نہیں بولو گے فون پہ بتاؤ, آپ بولو گے مجھے فیس ٹو فیس بتاؤ. آپ کی معشوقہ نے کہا انتہائی فضول بات ہے بھائی, فضول بات ہی سننا چاہتا ہوں. کتنی پاورفل موٹیویشن ہے یہ. کوئی کام نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے اس کے پاس, بے وقت اور بے موقع. قائد اعظم نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ میرے مزار پہ ڈیٹے مارو ہیں. ملک کے ساتھ بھی بے وفائی, قائد اعظم کے ساتھ بھی غداری, بے شرمی کی انتہا, بدتمیزی کی انتہا. نہ بائک ہے اس وقت, نہ گاڑی مل رہی ہے, نہ ٹیکسی مل رہی ہے, لیکن پان گٹکے کے پیسے نہیں ہیں اور ان ڈرائیو کروا رہا ہے دوستوں سے جا کے. کئی 10-15 دوستوں کو 2:30 بجے اٹھا دے گا, یار تھوڑے سے پیسے چاہیے مجھے, فوراً قائد اعظم کے مزار پہنچنا ہے. یہ کہاں سے آ گئی موٹیویشن اس کے پاس میرے بھائی؟ نامناسب کام کر رہا ہے, بے تکے کام کر رہا ہے, بے وقت کام کر رہا ہے, ایسا کام جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں. دنیا میں ایک وقتی طور پر ہوس ہے, تھوڑی دیر کی محبوبہ سے ملاقات بس. اچھا ایک آپ کو ایک بات بتاؤں, انگریزوں میں یہ بھی ختم ہو گیا. انگریزوں کی فرینڈ اس کو رات کو 2:30 بجے بلایا نا, وہ نہیں آئے گا, کہے گا بھاڑ میں جا, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ حرام اتنا انہوں نے کر لیا کہ ان کے دل میں محبتیں جو حرام ہے نا وہ والی بھی ختم ہو گئی کم بختوں کے دل میں. حلال تو دور کی بات, ان کی زندگیاں کیا ہو گئی ہیں؟ بے رونق. بس ایک پیسہ ہے جو ان کو اٹھا دیتا ہے ٹائم پہ, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا. زندگی کی رنگینیاں ہماری ہیں, ان کی نہیں ہے. ان کے صرف سڑکیں اچھی رنگین ہیں, دل جو ہے نا دل ہمارے رنگین ہے. ان لوگوں کے غیر مسلموں کے دل ختم, محبتیں ختم, کتے متے سے جو مل جاتی ہے بس وہ چل رہی ہے آج کل. تو آپ ایک دم بھاگے بھاگے پہنچو گے, ان ڈرائیو کرو گے, بائک لوگے کہیں سے, بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا, پیدل لے کے جاؤ گے, پیٹرول پمپ پنچر ہو گئی, پیدل لے کے جاؤ گے, پہنچنے کی کوشش کرو گے. یہ ہے محبت جو آپ کو کھینچتی ہوئی لے کے جا رہی ہے. حالانکہ اس محبت کے آگے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. شادی ہو جائے تو ایسی لڑکی جو 2:30 بجے قائد اعظم کے مزار پہ مل رہی ہو, خاندانی ہو سکتی ہے وہ, بولو اس نے آپ کو بجانا ہے, ایسا بجانا ہے نا آپ کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ جو اتنی بولڈ ہے اور یہ سلوک کر رہی ہے آپ کے ساتھ, تو کیا بعد میں کیا, تبھی لوگ کہتے ہیں نا خاندانی جگہوں, آپ بھی سیٹ نہیں ہو, اس کی بھی علامت ہے. نہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہو گے نہ وہ, تبھی طلاقیں دیکھو دے تنا دن. جتنے نکاح ہو رہے ہیں نا, لگتا ہے ان طلاقوں کو دیکھ کے اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں, ایسا لگتا ہے. کیوں خاندانی لوگ ختم, خاندانی عورتیں بھی ختم, خاندانی مرد بھی مارکیٹ سے شارٹ. تو خیر یہ محبت ہے جو آپ کو کھینچ کے وہاں لے گئی. تو اس سے پتہ چل, اسی طرح نفرت بھی کام کرواتی ہے. بعض دفعہ نفرت میں آدمی چلا جاتا ہے, ماروں گا, پکڑوں گا, قتل کرنا ہے. دشمنیوں میں لوگ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جس کا دل محبت اور نفرت سے خالی ہے اس کی زندگی بورنگ لائف. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی زندگی کیا ہے؟ بورنگ. بہت سے نوجوان ہیں ان کو ان کا پیار نہیں ملا تو بورنگ لائف. اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے آ کے, میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کس بات کی کہہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں, سب کچھ سیٹ ہے پھر بھی ٹینشن میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے
ہمارے اعمال کو لگام دینے کی ضرورت ہے, کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ہماری باڈی سے نکلنے والے اعمال کو. تو آپ بتاؤ اس دل کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے یہ اعمال نکلتے ہیں, جو بادشاہ ہے پوری باڈی کا, اس کو ایسا بے لگام چھوڑا ہوا ہے جس سے چاہے محبت کر لے, جس سے چاہے نفرت کر لے. او نانا میرے بھائی, اگر محبت کسی سے کر لو گے تو پھر وہ محبت تم سے بہت سے کام کروائے گی, کسی سے نفرت کر لو گے وہ نفرت تم سے بہت سارے کام کروائے گی. تو یہ کام ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جس سے محبت کی ہے وہ محبت کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. صحیح جگہ محبت ہوگی تو کام ٹھیک ہونا شروع, غلط جگہ محبت ہوگی تو کام بولو خراب ہونا شروع. صحیح جگہ نفرت ہوگی تو کام بننے شروع ہو جائیں گے, غلط جگہ نفرت ہو جائے گی, یہ نفرت کے قابل نہیں تھا, نفرت کی کام بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا. آج ماں باپ بچوں کی تربیت میں دل کو فوکس ہی نہیں کرتے کہ اس کے دل میں کس کی محبت ڈالی جائے اور کس کی نفرت ڈالی جائے, اور یہ اللہ کی تربیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں کیا پیاری بات بتا دی ہے, بہترین. یہ پیکج غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے کہ کس سے محبت کرنی ہے کتنی کرنی ہے, یہ پیکج ہے غیر مسلموں کے پاس. حالانکہ میرے بھائی ہر عمل کی جڑ کیا ہے تو محبت ہے. پیسوں سے محبت ہو گئی, دن رات گدھے کی طرح پیسہ کمائے گا, دن رات کیا کرے گا. بچپن سے سنتا آ رہا ہے پیسہ بڑی چیز ہے, بچپن سے کیا سنتا آ رہا ہے, یہ پیسہ کیا ہے بڑی چیز. رشتے داروں میں دیکھ رہا ہے جس کے پاس پیسہ ہے سب جا کے السلام علیکم السلام علیکم, اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی اس کو لفٹ نہیں کرا رہا. تو محبت کس کی پیدا ہو رہی ہے بولو نا, دولت کی, پیسے کی. دفتروں میں جاتا ہے ہر جگہ پیسے والے کی عزت. نکاح کا پیغام بھیجو پیسہ ہے تو ہو رہی ہے, نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہی. ہر جگہ پیسہ پیسہ پیسہ. یوٹیوب آن کرتا ہے پیسہ کمانے کے طریقے, ایک ایپ آن کیا وہ بتا رہی ہے کہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں 1 مہینے میں آپ کروڑ پتی کیسے بن سکتے ہیں. وہ بتا اس لیے رہا ہے کہ وہ ٹرائی کر رہا ہے کہ شاید اس طرح میں 1 کروڑ پتی بن جاؤں, ورنہ اس کے پاس یہ طریقہ ہوتا کروڑ پتی بننے کا تو وہ آپ کو طریقے تھوڑی سکھا رہا ہوتا, خود اس طریقے پہ بیٹھ کے کیا خیال ہے بھائی عمل کر رہا ہوتا ہے نا. جب میری 2 ہوئی تھی تو لوگ مجھے کہتے تھے کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا, تو میں کہتا تھا اچھا ہوگا تو تجھے کیوں بتاؤں گا, میں ابھی پورا تھوڑی ہوا ہوں, تو میرا ماموں ہے, میرا پھپھا ہے, کون ہے. فوراً جواب دیتا تھا, مفتی صاحب کوئی بہت اچھا رشتہ ہو تو بتانا. میں نے کہا یہاں سے بچے گا تو آئے گا تیرے پاس, اتنا بے وقوف نہیں ہو, اچھا رشتہ ہو اور میں ادھر تیرے پر ڈائیورٹ کر دوں. اچھی گاڑی ہوگی بکوا دوں گا تجھے کہ یار اس کو زیادہ ضرورت ہے, گاڑی پہ کمپرومائز کر سکتا ہوں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, دے دو یار اس کو. اچھا موبائل مارکیٹ میں آیا ہے یار کوئی بات نہیں یہ خرید لے ہم بعد میں لے لیں گے یار. اچھے کپڑے آئے ہیں, جے ڈاٹ نے کوئی نیا برانڈ نکالا ہے, لے بھائی تو لے لے. لیکن اچھی عورت آئی ہو اور ہماری سیٹ خالی ہو اور تجھے دے دیں, یہ تھوڑی, اتنے بے وقوف نہیں. الحمدللہ اللہ کا بہت فضل ہے. تو اب ہمارے تو نصاب ہی پورا ہو گیا. اب کوئی اچھا رشتہ آئے تو لوگ بولتے ہیں بتانا, بتا دیتے ہیں چل بھائی. تو خیر, تو بات دائیں سے بائیں پھر نکل جاتی ہے یار. تو میں یہ کر رہا تھا کہ بچپن سے بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھے رشتے کن کو مل رہے ہیں جن کے پاس روکھڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو بچپن سے لے کے بڑے ہوتے تک وہ سنتا ہے. پھر تبلیغ میں 3 دن کے لیے نکل گیا, پھر اس کو پتا چلا کہ بھائی سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. وہ 3 دن کے بعد جب گھر آیا پھر وہی پیسہ, تو وہ 3 دن کا اثر 30 سال پہ پڑے گا. وہ تو 2-4 دن اس نے سنا, تو اس کے بعد پھر بھی دیکھ رہا ہے کہ یار ہر جگہ عزت پیسے کی, جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ صدر بن جاتا ہے ملک کا. تو بچپن سے سنتے آئے پیسہ پیسہ, اب بھی سن رہے ہیں ہر جگہ پیسہ, اور پیسے والوں کی زندگیوں میں رنگینی نظر بھی آتی ہے. کیا خیال ہے, خالی سنتے نہیں ہے بھائی. یہ مولوی لوگ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے بولتے رہتے ہیں پیسے سے کچھ نہیں ہوتا, جب مسجد بنانی ہوتی ہے ان کو پیسہ چاہیے. آج کل ایسے نا کچھ ٹک ٹاکر آ رہے ہیں مولویوں پہ رد کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ مولوی دوسروں کو بولتے رہتے ہیں پیسہ کچھ بھی نہیں ہے اور خود بڑی بڑی گاڑیاں لے کے گھومتے. یہ مولوی دوسروں کو کہتے ہیں پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, نبی جو کی روٹی کھاتے تھے اور خود دیکھو پشاور میں آستینے چڑھا کے ان کے سامنے دمبا رکھا ہوا ہے, پورا روسٹ, ایسا لگ رہا ہے کہ دمبے کے ساتھ انسانوں کو بھی کھا جائیں گے. ان کی باتوں میں اور ان کے عمل میں کیا ہے, تضاد, کھلا تضاد. دنیا کو کہتے ہیں مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے جانا ہے. وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا جب ہم نے تیسری شادی کی ہے, اللہ معاف فرمائے. تو یہاں ایک بزرگ آئے میرے گھر کے باہر, گاڑیوں کا رش دیکھ کے نا, ابھی تو انہوں نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی, یہاں سے چلے ہی گئے, ایسا بدگمان ہوئے مجھے لگتا ہے. گاڑیوں کا رش دیکھا, بولے یہ کیا ہے. انہوں نے کہا امام صاحب نے ایک اور شادی کی ہے. جو کانپے ہیں بےچارے وہ غصے سے,
بولے ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, اور حرکتیں دیکھو ان کی. جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے کہ سفر ہے, وہ یہ کر رہا ہوتا ہے, بریکیں ہی نہیں لگ رہی. تو یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, یہ مولانا لوگ ممبروں پہ اور مسجدوں میں لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں پیسہ کچھ نہیں ہے, اور مسجد کے لیے بھی ان کو کیا چاہیے پیسہ, مدرسے کے لیے بھی کیا چاہیے پیسہ, اپنے لیے بھی کیا چاہیے تنخواہ بڑھاؤ, ہماری باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا مسجدوں میں. تو بچہ صبح شام دیکھتا ہے, بولتا ہے بھائی پیسہ کیا ہے, پیسہ ہی پیسہ, اصل چیز کیا ہے پیسہ. یہ سب مذہب کی باتیں ہیں. میں کمنٹس لوگوں کے پڑھتا ہوں, خاص طور پہ کسی غیر مسلم نے بیان میں کمنٹ کیا نا, وہ لازمی پڑھتا ہوں. غیر مسلم نے کہا مذہب ہمیشہ illogical باتیں کرتا ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہی. وجہ کیا ہے کہ اس نے یہ بات اس لیے کی کہ مذہب کی جو ایکسپلینیشن تھی, جس نے ایکسپلین کیا وہ ٹھیک نہیں کیا. یہ ہمارے اکثر خطیب کر رہے ہوتے ہیں پیسے سے کچھ نہیں ہوتا. او بھائی قرآن کہتا ہے جعل اللہ لکم قیاما, اس پیسے سے اللہ نے تمہاری زندگی رکھی ہوئی ہے. زندگی کے سارے کام اللہ کس کے ذریعے کراتا ہے؟ پیسے کے ذریعے. تو قرآن کہہ رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے, ہم نے تو مولاناؤں سے ہی سنا ہے کہ پیسہ کچھ نہیں ہے. بھائی صاحب پیسہ کچھ نہیں ہے, آخرت کے مقابلے میں, بڑی چیز کے مقابلے میں چھوٹی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو جب بڑی کے مقابلے میں ہوگا تو حیثیت نہیں ہوگی, مقابلہ نہیں ہے تو حیثیت ہی حیثیت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دیکھو اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. میں نے کہا نا مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے. دو آدمی ٹرین میں سفر کر رہے تھے, آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, دونوں کی بڑی بڑی مونچھیں. ایک نے دوسرے سے پوچھا تیرے کتنے بچے ہیں, اس نے مونچھوں کو تاؤ دیا ایسے کر کے, بولا 12, 1 درجن بچے. اس نے پوچھا تیرے کتنے ہیں, اس نے کہا 24. پرانے والے نے اپنی مونچھوں کو نیچے گرا لیا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ میرا خیال ہے دیکھو محلے کا کوئی دادا ہو, محلے کا ہوتے ہیں نا ہر محلے میں, اب تو کم ہو گئے, سسٹم جب سے آئے تھوڑے دادے وادے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوئے. ایک دادا نے بولے جب ہم دادا ہیں تو تمہاری دادا گیری کی کیا ضرورت ہے. کوئی بندہ آیا, آپ تھے, آپ کا قد ہے 4 فٹ, آپ کی لڑائی ہوئی, آپ نے اپنی مدد کے لیے بلایا 5 فٹ کے آدمی کو. آپ کے لحاظ سے تو بہت طاقتور ہے یا نہیں, لیکن 6 فٹ کے بندے کے سامنے اس کی کوئی حیثیت رہے گی؟ دیکھو دنیا کا جو نظام ہے نا یہ پورا تقابل پہ چل رہا ہے, کمپیئر کرنا. کل ایک صاحب آئے پوچھنے لگے کوئی اپنے بیٹے کے بارے میں کہ یہ کہہ رہا ہے یہ کریں گے, اس میں یہ نقصان ہے, یہ کروں گا اس میں یہ نقصان ہے. یہ بیچارہ وہمی ہو گیا ہے. میں نے اس کو ایک مثال دی, میں نے کہا پوری دنیا کا نظام جس سسٹم پہ چل رہا ہے وہ سسٹم یہ ہے کہ جس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں بھی نقصان ہو, نہ کرنے میں بھی نقصان ہو, تو دیکھا جاتا ہے کم نقصان کس میں ہے. کام چھوڑا نہیں جائے گا. رسک اور بینیفٹس کو ہمیشہ کیا کیا جاتا ہے؟ بیلنس. ڈاکٹر آپ کو انجیکشن لگاتا ہے, دیکھتا ہے انجیکشن کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں یا فائدے زیادہ ہیں. فائدے زیادہ ہو تو ٹھوک دے گا انجیکشن, فائدے کم ہو تو نہیں ٹھوکے گا. اگر آپ نے زندگی ان اصولوں پہ گزاری کہ نہیں جی ایسا کام جس میں رسک 0 ہو اور فائدہ 100% ہو, تو اس کا مطلب زندگی میں 2-4 کام ہی کر سکو گے آپ. ساری زندگی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو. ہر کام میں رسک ہوتا ہے, حتیٰ کہ کسی جاب میں بالکل بھی رسک نہیں ہے. یہ رسک تو ہے نا جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو کوئی ٹرک کچل کے چلا جائے, ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, یہ رسک تو لیتے ہو آپ. کیا خیال ہے؟ ہوائی جہاز میں بھی جب آپ بیٹھتے ہو تباہ ہونے کا رسک ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جہاز کا 100% کوئی گارنٹی لے لے تباہ ہی نہیں ہو سکتا. نہیں بھائی, یہ جتنے تباہ ہوئے ہیں ان کی سب کی 100% گارنٹیاں تھیں. تو دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت بولو نہیں ہے. ماں باپ بچے کو یہ تو سکھاتے ہیں پیسہ, ہر جگہ اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دولت پیسہ, دولت پیسہ, ہر جگہ یہ نظر آ رہا ہے. قبرستان نظر نہیں آ رہا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بتایا نا, قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے اس پیسے سے تمہاری زندگی جوڑ دی ہے, وہاں اس قرآن نے یہ بھی بتایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تم دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے بڑھتے بالآخر کہاں پہنچتے ہو؟ قبر میں. وہاں جا کے تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ جس دوڑ میں ہم نے ریس لگائی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ قبر. جو ہارنے والا وہ بھی قبر میں, جیتنے والا وہ بھی قبر میں. ختم کہانی, ٹھش, اس غبارے سے ہوا نکل گئی. تو یہ بھی تو ایک حقیقت ہے میرے بھائی. یہ کیوں نہیں بچے کو بتاتے بیٹا پیسہ بہت کچھ ہے, آخرت کے مقابلے میں 0. پیسہ کمانے کی کوشش کرو لیکن
خدا کو ناراض کر کے نہیں, کیونکہ خدا کی رضا سب سے سپیریئر. پھر اس کو مثالیں دیں بچے کو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیسہ تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تھا. فرعون کے پاس بے تحاشا تھا. کامیاب کون ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام. اگر لائف اسٹائل دیکھتے اس زمانے میں تو اس وقت دھوکے میں آتے آپ. فرعون کے محل میں نہریں جاری ہیں. لوگ کہتے ہیں نا گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھو. ریئلٹی تو یہ کہہ رہی ہے جو غریب کے جس ٹینشن میں غریب ہے, مالدار اس ٹینشن سے آزاد ہیں. بھائی یہ تو ریئلٹی اس دور میں بھی تھی جو ریئلٹی نہیں ہے. اصل میں ریئلٹی کچھ اور ہے, یہ نظر کا دھوکہ ہے. اسی دھوکے نے فرعون کی کھوپڑی خراب کی تھی. فرعون کی کھوپڑی صحیح تھی یا خراب تھی؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ. فرعون کی کھوپڑی تھوڑی خراب نہیں تھی, بہت زیادہ خراب ہو گئی. حضرت موسیٰ کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, لاٹھی کو سانپ بنتا ہوا, بلکہ اپنے محل میں پالا. موسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹر سے فرعون سے زیادہ کون واقف ہوگا؟ اللہ نے اسی محل میں پلوایا تاکہ کیریکٹر پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. فرعون کے محل میں پلوایا کہ تمہاری نظروں کے سامنے بڑا ہوگا, تم یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ معاذ اللہ دنیا کی لالچ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اتنے معجزے دیکھے, اتنے معجزے دیکھے, لیکن ایک ہی چیز نے اس کی کھوپڑی خراب کی. ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین. جب بھی جلسہ ہوتا نا, سیاسی جلسہ فرعون کا, فرعون دیکھ رہا تھا لوگ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مان رہے ہیں. فرعون جلسے کرتا, لوگوں کو جمع کر کے کہتا ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین. بتاؤ میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ؟ ہادہ عربی میں انسان کی طرف جب اشارہ کیا جائے تو بسا اوقات اس سے توہین مراد ہوتی ہے. دیکھو پروناؤن ہوتا ہے نا انسان کے لیے, دس اور دیٹ کا لفظ تھوڑی استعمال کیا جاتا ہے. دس دیٹ اکثر بے جان چیزوں کے لیے, انسانوں کے لیے ہی اور شی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کم بخت ہی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, ہادہ دس کا لفظ استعمال کر رہا ہے. جتنی توہین کر سکتا تھا کر رہا. کیا کہا فرعون نے جلسے کے دوران؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین. لوگوں دھوکے میں نہ آؤ, ریئلٹی کو دیکھو. مذہب کی باتیں اللاجیکل ہوتی ہیں. مذہب کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کامیاب اور میں ناکام, لیکن ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے؟ معاذ اللہ موسیٰ ناکام اور میں کامیاب. وہ کہہ رہے ھذہ الانہار تجری من تحتی. میرا محل دیکھو کیسی نہریں بہ رہی ہیں اس محل میں, میرے باغات دیکھو, میری پراپرٹی دیکھو, مجھے دیکھو, میرا لائف اسٹائل دیکھو کیسا شاہانہ. اور موسیٰ کلیم اللہ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, مسکینوں والی زندگی ہے. کون کامیاب ہے؟ سب لوگ کہتے آپ. جلسے میں جتنے بھی لوگ شریک ہوتے وہ سب کیا کہتے؟ یار کیا ہو گیا بھائی؟ فرعون کہتے آپ کامیاب. موسیٰ علیہ السلام کدھر سے کامیاب ہو گئے؟ نہ کوئی پراپرٹی ہے ان کے پاس, نہ کوئی گھر ہے, نہ کوئی گاڑی ہے, نہ کوئی بنگلہ ہے, کچھ بھی. ایک وقت کھانے کو ملتا ہے, دوسرے وقت خالی پیٹ سوتے ہیں. یہ تو ان کی زندگی ہے. اس ریئلٹی نے کھوپڑی خراب کی کس کی؟ فرعون. بھائی یہ یقیناً قارون جو تھا نا, قارون, اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ یہ پیسہ غلط ہے, بہت پیسہ تھا اس کے پاس, اس کو یہ نہیں کہا پیسہ غلط ہے. انہوں نے کہا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. او بھائی ایک زندگی آنے والی ہے جو اس سے اربوں کھربوں سال بڑی ہے, تو اس پیسے سے وہاں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اب دیکھو کسی کے پاس پیسہ ہو اور صبح شام پان گٹکوں شراب کباب میں اڑا رہا ہو, لوگ کہیں گے نا کم بخت کل ریٹائرمنٹ کے لیے کیا بچایا ہوا ہے تو نے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مرے گا اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ رہا ہے؟ 2-4 لے لے یار, پلاٹ لے کے ڈال دیں ان کے لیے. کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہوتے؟ دنیا میں ہر عقل مند آئندہ آنے والے کل کے لیے آج سے پلاننگ کرتا ہے. کیا خیال ہے, کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آج سے کرتا ہے پلاننگ. ابھی سے سارا اڑا دے گا, لوگ بولیں گے کل کی بھیک مانگے گا لوگوں سے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ بھائی بھیک نہ مانگو, اعتدال سے خرچ کرو, چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ 10-20 سال کے بعد جو کل آئے گا اس کے لیے تو نے اتنے خزانے جمع کر لیے ہیں کہ خزانوں کی چابیاں لوگ نوکر لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جو 10-20 سال والی زندگی, جو کروڑوں اربوں سال والی زندگی ہے, موت کے بعد جب اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا, اس پیسے کو وہاں کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ دوسری بات فرعون نے قارون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہی, قارون سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہی کہ یہ پیسہ تجھے اللہ نے دیا ہے تو اس اللہ کے شکر کے طور پر تو نے اللہ کی مخلوق پہ کتنا خرچ کیا. لیکن قارون کی کھوپڑی ریئلٹی کو دیکھ کر کیا ہو چکی تھی؟ جو ریئلٹی نے اس کو دھوکہ دیا, جو ریئلٹی دیکھنے میں ریئلٹی تھی اصل میں ریئلٹی نہیں تھی. اصل میں ریئلٹی ہے 10-20-25 سال کے بعد پروگرام ختم. تھوڑے دنوں میں بادام کھانے کے پیسے ہوں گے, منہ میں دانت نہیں ہوں گے چبانے کے. بعض لوگوں کے پاس غربت میں پیسے نہیں ہوتے, جب عمر پکی ہوتی ہے تو پیسے آتے ہیں. پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ جب
دانت تھے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے, بادام کے پیسے ہیں تو منہ میں چبانے کے لیے دانت نہیں. یہ دنیا ہے بھائی. یہ جو بڑے بڑے مالدار جن پہ لوگ رش کر رہے ہوتے ہیں, ہائے اتنا پیسہ, میرے بھائی یہ ہم زیادہ اچھے ہیں ان سے, ہم 2 پراٹھے پھوڑ دیتے ہیں صبح الحمدللہ. یہ بےچارے نہ پراٹھے کے رہے, ان کو ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے, ان کی ڈائٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے, اس میں اتنی کیلوریز ہیں, اس سے زیادہ آپ نے لیا تو وہ آپ کا نوالا آخری نوالا ہوگا. بس یہ زیادہ ٹینشنوں میں ہے. اس سے تو وہ غریب اچھا ہے جس کے پاس جو کھا تو سکتا ہے. اتنی دولت کے بعد آدمی نہ کھا سکے نہ پہن سکے تو کیا فائدہ اس کا. خیر, تو ریئلٹی کو دیکھ کر فرعون کی کھوپڑی بھی آؤٹ ہوئی اور قارون کی کھوپڑی بھی آؤٹ ہوئی. پیغمبر اسی ریئلٹی کو تو بتانے کے لیے آتے ہیں کہ اصل ریئلٹی یہ نہیں ہے, اصل ریئلٹی کچھ اور ہے. تو فرعون نے کتنے معجزے دیکھے, ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو تانے دے رہے, یہ قوم میں معاذ اللہ پست ہیں, یہ غریب ہیں, یہ مسکین ہیں. پیغمبروں کو جو سب سے بڑا تانا ان کی قوموں کی طرف سے ملا ہے نا ہمیشہ, سوائے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے, یہ 2 مالدار پیغمبر تھے. داؤد علیہ السلام بھی شروع میں غریب تھے, اللہ نے کمانڈر بنا دیا اور پھر اللہ نے بادشاہت دے دی اور دولت بھی دے دی. لیکن اس زمانے کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ داؤد علیہ السلام کو یہ پیغمبر ہیں اور ان کا لائف اسٹائل دیکھو, یہ نہیں کہتے تھے لوگ, کیونکہ داؤد علیہ السلام تلوار سے اس کی خبر لیتے وہ اللہ نے دیا, تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے. پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام, وہ بھی کنگ بادشاہ تھے اور بے تحاشا دولت, اتنی دولت کہ جس کی مثال نہ ماضی میں کبھی ملے گی اور نہ مستقبل میں. اور یہ دولت بھی سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی. ربی حبلی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی, اللہ ایسی حکومت چاہیے جو میرے بعد کسی کو ملے ہی نہیں. بس اینڈ ہو گیا. اللہ نے کہا ایسی دولت حکومت دوں گا کہ آپ کے بعد کوئی سوچ تو سکتا ہے, حاصل نہیں کر سکتا. یہ 2 پیغمبر مالدار ہیں, اور ہمارے علم میں کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہے جو جن کو اللہ نے دولت دی ہو. زیادہ پیغمبر کیا تھے, مسکین اور غریب. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہیں, اس لیے علماء میں بھی 99% قیامت تک غریب ہی رہیں گے. 1% کے پاس دولت آ سکتی ہے, زیادہ میجورٹی علماء کی ہمیشہ کیا رہے گی, بولو غریب. اللہ کا نظام یہی ہے کہ اکثر علماء غریب رہیں گے, پیسہ کم لوگوں کے پاس آئے گا. اب یہ بھی نہیں ہے کہ اچھے بھلے مولوی جن کے پاس پیسہ ان کو برا سمجھنا شروع کر دو, 1% کے پاس رہے گا بھی نا. سلیمان علیہ السلام بھی تو پیغمبر تھے نا, تو ان کے پاس بھی تو ہے نا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولانا لوگ بےچارے غریب مسکین, یہ مولوی فرقہ ملامتی فرقہ ہے. جس حال میں ہوگا جو مولاناؤں کے دشمن ہیں انہوں نے ملامتی کرنی ہے. مولوی کے پاس پیسہ آ جائے, بھائی اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, وہ بتا بھی رہا ہے کہ یہاں سے آ رہا ہے, یا تو وہ چھپا رہا ہو نا, پھر غلط ہے. دیکھو پوڈ کاسٹ میں جب بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آئے, میں نے اس کا جواب ہمیشہ دیا ہے. ہمارے اپنے دوست ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں. کسی کو یہ آپ سے پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا. عام حالات میں ہے حق, میں آپ سے پوچھوں تو یہ ٹوپی کہاں سے خریدی, چوری کے پیسوں سے, آپ اگلا بولا بھائی میری نجی زندگی کا کیوں پوچھ رہے ہو. تو جب مجھ سے پوڈ کاسٹ میں یہ پوچھا گیا ہے پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا, میں نے اس کا فوراً جواب دیا ہے. حالانکہ یہ نجی سوال ہے, پرسنل سوال ہے, پرسنل سوالوں کے جوابات نہیں دیے جاتے. میں نے اے آئی سے اپنے بچوں کی تعداد پوچھی کل, اے آئی, اور میرے پاس پیڈ اے آئی ہے, بالکل صحیح بات کرتا ہے. میں نے اے آئی سے پوچھا مفتی طارق مسعود کے کتنے بچے ہیں, اے آئی نے جواب دیا کہ پرسنل سوال کے جواب ہم نہیں دیتے. بڑا خاندانی اے آئی یار, اتنی تمیز ہے اس کو کہ پرسنل چیزوں کے مجھ سے ہی نہیں بتا, مجھے ہی نہیں بتا رہا. ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہے اور پیڈ ہے وہ, میں پیسے دے رہا ہوں اس کے, لیکن خاندانی کام کیا اس. خیر, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے پوڈ کاسٹ میں جب ہم پوچھے جاتا ہے ہم سے ہم جواب دے دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ, میں ایک میسج دے رہا ہوں کہ مذہبی آدمی سے جو مدرسہ یا اسکول چلا رہا ہو یا مسجد چلا رہا ہو, اس سے جب پوچھا جائے گا پیسہ کہاں سے آیا, وہ یہ نہیں کہہ سکتا نجی سوال ہے, اس کے باپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. مجھے بہت غصہ آتا ہے خدا کی قسم ایسے مذہبی لوگوں پہ, جب ان سے پیسوں کا حساب لیا جائے اور ان کو غصہ آ جائے, ایسے مولویوں پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے. اور بھائی قرآن کی سب سے لمبی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اس پہ نازل ہوئی ہے کہ پیسوں کا حساب لکھو, لکھت پڑھت ہونی چاہیے. 2 بندوں کے درمیان معاملہ ہو وہ لکھت پڑھت پر ہو. آپ مسجد کا چندہ لے رہے ہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کدھر جا رہا ہے, اس کی رسیدیں کہاں ہیں, اس مزدور کو کتنا دیا, بلڈر کو کتنا دیا, کوئی امام سے پوچھنے والا نہیں ہے. پوچھو تو امام صاحب جہنم کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ حرام کاری ہے بھائی صاحب. مجھے پتا ہے میرا لہجہ تھوڑا سخت ہو رہا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے اسلام میں. عمر بن خطاب سے پوچھا جا رہا ہے یہ مال غنیمت میں 2 جوڑے آپ کے پاس کہاں سے آ گئے, حضرت عمر کو تو غصہ نہیں آیا.
तुम कौन होते हो पूछने वाले? हजरत उमर जवाब देने के अहल थे, क्योंकि हजरत सारा माले गनीमत तो आपके पास आ रहा है, तो आपके पास तो ये ताकत है कि एक के बजाय दो जोड़े रख लें। नॉर्मल आम आदमी से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा। हजरत उमर को तो गुस्सा नहीं आया, क्योंकि क्लियर थे। फरमाया भाई ये मेरे बेटे ने अपना कपड़ा भी मुझे गिफ्ट दिया है। उन्हें तो गुस्सा नहीं आया। आज पूछ लो किसी मदरसे के मोहतमिम से, भाई साहब ये पैसा कहां से आ रहा है, किधर जा रहा है, नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। इंसान के बच्चे बन जाओ। बहुत 20 साल हो गए मुझे समझाते हुए। जितनी, मैं नहीं कह रहा मौलवी तबका गलत होता है, ना 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 ना, उलमा के तबके में, मौलवियों के तबके में 99% दुरुस्त हैं, 1% करप्ट हैं। लेकिन फैले हुए कौन है? वो धौंस उन्हीं 1% ने जमाई हुई है। और जो बेचारा इमाम शरीफ शुरफा होगा, उसकी तो तनख्वाह ऐसी होगी ना, उसको जलील करके रखा हुआ होगा बेचारे। ऐसी तनख्वाह उसको देते हैं, ऐसी तनख्वाह उसको सड़ा सड़ा के तरसा तरसा के देते हैं, और बढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं है। रिटायरमेंट के बाद तो कोई हाल नहीं होता उसका। ये वाहिद तबका है जिसमें रिटायरमेंट के बाद सवाब के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। हमने देखे 30 साल मस्जिद की इमामत की, इमाम जब बुढ़ापे में रिटायर हुआ है, बच्चों के पास पांव में पहनने की चप्पल भी नहीं। शरीफ इमाम का ये हाल किया हुआ है। और जो इमाम होशियार होता है, मस्जिद में आता है, इधर रोया धोया, उसको हमनवा बनाया, उधर ये चंद तरीके होते हैं मजहबी लोगों के उल्लू बनाने के। ये याद रखो, मैं टॉपिक से हट रहा हूं, और इतनी पब्लिक इकट्ठी बहुत मुश्किल से होती है। मजहबी लोगों के उल्लू बनाने के तरीके याद रहेगा। उन्वान इस्लामियात में सोच रहा हूं निसाब में शामिल कराऊं इसको, एमए इस्लामियात में ये शामिल होगा अगर मुझे हुकूमत मिली तो। मजहबी लोगों को उल्लू बनाने के तरीके। पहला तरीका तो वही अमलियात, जिन चुड़ैल भूत आसे फलाना, इससे लोग ऐसा अकीदत में, क्योंकि हर घर में परेशानी है, आपने जिन चुड़ैल भूत बोल दिया वो आपका मुरीद हो जाएगा। वो ना मुफ्तियों को, बुजुर्गों को तो 2 टके का नहीं समझेगा, वो कहेगा पहुंचे हुए तो ये हैं। और कुछ मिसमरिज्म भी सीख लो। ये मजहबी लोगों का क्या है यार, वो पढ़ के देते हैं हजरत जी, कुछ ऐसे पढ़ के देते हैं, बड़ा फायदा है, कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन बस दिमाग में, खोपड़ी में भूसा भर गया कि फायदा होता है। ये सबसे बड़ा तरीका है। और ये ऐसा हराम खोरों का ऐसा तरीका कि ऐसे मदरसों के मोहतमिम 4-4 बीवियां लेके घूम रहे हैं, बिजनेस उनका इतना, लोग पैसा ला रहे हैं और उनको रखने के लिए जगह नहीं। इसमें लोग कहते हैं हजरत जी तो पैसे लेते ही नहीं, वो ज्यादा बड़ा फ्रॉडी है जो पैसे नहीं ले रहा। उसको पता है पैसे लूंगा तो 500 रुपए रेट होगा, जब नहीं लूंगा तो फिर ठीक हो गया तो 5 करोड़ लाके देगा। ये मेरे ये उल्लू नहीं बनाया करो मुझे कि हजरत जी पैसे नहीं लेते। जो पैसे नहीं लेते वो ज्यादा बड़ा फ्रॉडी है। और ये भी मत बोला करो आमिल तबलीगी है, भाई रायवन का मुकीम ही क्यों ना हो, जामे तो रशीद का शेखुल हदीस ही क्यों ना हो, खत्म। ये नहीं होता। आमिल से मेरी मुराद जो जिन चुड़ैल भूत का काम करते हैं। बस ये कह दिया काफी है। इतना हमने बड़े बड़े देखे हैं, तभी तो मैं कहता हूं है तो लाओ ना, हमारे सामने भी लाओ ना, कुछ करे ना यार, कुछ हमें भी कहीं से बैठ के ऑनलाइन की जरूरत ही नहीं है। बिल मुशाफा जादू करे, बिल मुशाफा मेरे ऊपर यहां आए बैठे जादू करे मेरे ऊपर बैठ गए। ये तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए अल्लाह ने पैदा किए हैं, जो तुम जैसे माज़अल्लाह, बहुत माजरत के साथ, क्योंकि मुझे पता है फिर तुम बेवकूफ बनोगे जाके इन लोगों से। छोड़ दो ये जायचे वायचे और ये फलीते पलीते और फलाने मुल्क से जादू हो रहा है, और ये छोड़ दो टोपी ड्रामे। मेरा भी सुबह गला खराब था, खांसी आई है, एंटी एलर्जी खाई है, काफी बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ो, अभी ज्यादा आगे नहीं जाते हम, आगे चलो। तो दूसरा मजहबी लोगों का बेवकूफ बनाने का, बोलो गुस्सा आ रहा है, डांटूंगा, मजाक नहीं, रोना धोना। 27वीं रात में लाइट बुझा के रोएंगे, मैं नहीं कह रहा जो दुआओं में रो रहा है वो फ्रॉडी है। अपने बिला वजह बेगुनाह इमाम को बुरा ना समझना शुरू कर दो। खत्म कुरान के मौके पे रोना आना नेचुरल है, लेकिन इस रोने से वो जैसे आपके गुनाह अल्लाह के सामने माफ करा रहा होता है ना, पूरे साल जो उसने आपके गुनाह किए होते हैं जो उसके खाते में, वो आपसे माफ करा रहा होता है, भरम डाल के कि मैं इतना नेक हूं, ऐसा रोता हूं, मैं गलत नहीं हो सकता। मुझसे इस पंखे का हिसाब क्यों ले रहे हो कि ये पैसे कहां गए? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये गाड़ी कहां से आई? मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मस्जिद में जितने पैसे आ रहे हैं कोई ऑडिट का सिस्टम है ही नहीं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि इन मदरसों के लिए जो उस दिन बकरा लेकर आया था वो बकरा क्या बक रहा है, क्या कह रहा है वो बकरा? तो फिर ऐसे इमाम की एक आदत ये भी होती है जिससे उसको खतरा होता है ना, फर्ज नमाज के बाद उसका नाम ले लेके स्पेशल पैकेज की दुआएं होती हैं उसकी। या अल्लाह जमशेद साहब, सबसे बड़ा टेंशन मेरे लिए कौन है, अंदर अंदर कह रहा होता है जमशेद साहब, या अल्लाह जमशेद साहब को खूब मालो दौलत अता फरमा। जमशेद साहब तो चौड़े में आ गए, मुझे इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है यार, आइंदा जमशेद साहब बोलेंगे इनके खिलाफ। देखो अकीदत की चादर हटा दो। हमारे मौलाना शेख थानवी रहमतुल्लाह ने एक बात लिखी है,
عقیدت کے بجائے نا محبت کرنا سیکھو. عقیدت میں انسان اندھا ہوتا ہے, محبت میں عشق معاشقے میں تو اندھا ہوتا ہے, لیکن علماء صلحاء سے محبت میں اندھا نہیں ہو جاتا انسان. عقیدت کا مطلب ہے حضرت جی ہیں بس پہنچ گئے, اب کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ اب پہنچے ہوئے آدمی سے کون حساب لے گا؟ ایک بات تو یہ. دوسرا, کسی کے رونے دھونے سے کبھی متاثر نہ ہو. یہ بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم کے ساتھ. جو رو کے دکھڑے سنا رہا ہے اور یوں 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 بنا ہوا ہے, لوگ اس کو مظلوم سمجھتے ہیں اور طاقتور کو ہمیشہ ظالم سمجھتے ہیں. نہ میرے بھائی, ہو سکتا ہے جو طاقتور نظر آ رہا ہے وہ کمزور ہو, اور جو نظر آ رہا ہے کمزور وہ طاقتور ہو. اس کمبخت نے گیٹ اپ اپنا یتیموں مسکینوں والا بنایا ہوا ہو. بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بعض محتمم کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں, گیٹ اپ ایسا کہ ناڑا لٹک رہا ہے نیچے. لوگ کہیں حضرت جی کو تو ناڑا پہننے کی تمیز نہیں ہے, شلوار باندھنے کی تمیز. بھائی صاحب جا کے تحقیق تو کرو, اس نے کیا بنا لیا گاؤں میں اپنے دیہاتوں میں؟ بلڈنگیں بنا لی ہیں اس نے, پورے پورے محل کھڑے کر دیے. دیکھو پیسہ دو طرح سے نکلتا ہے, یا تو بدماشی سے یا منہ سے. منہ غریبوں والا زکات والا بنا لو. تم خدا کے بندے, تمہارے پاس پیسہ ہے تم اچھی شکل بنا کے گھومو, لیکن یہ شو کرنا ہے کہ جی میں کچھ ہے ہی نہیں. اس سے لوگ کیا ہوتے ہیں بولو؟ متاثر. لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ یار بیچارے کا. بھائی گیٹ اپ سے کبھی متاثر مت ہو. یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے سگے بھائی کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے اور باپ کے سامنے آ کے رو رہے تھے, ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. دو آدمی روتے ہیں, فراڈیوں کی دو علامتیں ہوتی ہیں, یا تو بدماشی کرے گا وہ, لیکن اگر بدماشی کی طاقت نہیں ہے تو مظلوم بن کے لوگوں سے پیسہ حاصل کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھروں میں جب جھگڑا ہوتا ہے, اگر شوہر غلط ہو, شوہر غلط تو شوہر روئے گا نہیں. شوہر پہ لوگ دباؤ ڈالیں گے, تو نے یہ ظلم کیا, تو نے یہ ظلم کیا, اس پہ ظلم کو قائل کریں گے, چماٹ ماریں گے, خلا کی طرف جائیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر عورت ظالم ہو نا تو بسا اوقات وہ رو دھو کے اپنے آپ کو مظلوم شو کر دیتے. ہمارے جاننے والے میں جھگڑا ہوا میاں بیوی کا, بعض دفعہ مرد ظالم نکلتا ہے, بعض دفعہ عورت ظالم نکلتی ہے. تو وہ عورت ظالم نکلی. رو زیادہ کون رہی تھی؟ عورت. تو میں نے اس آدمی سے کہا, میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی خراب ہو گیا, تو تیری بیوی ظلم زیادتی کر رہی ہے, تو تیرے رشتے دار پھر کیوں نہیں مانتے؟ کہتا مجھے اس طرح رونا نہیں آتا جیسے اس کو آ رہا ہے. مجھے اس طریقے سے رونا نہیں آتا جیسے اس کو آ رہا ہے. تو یہ قوم کی نفسیات ہے کہ جو روئے گا دھوئے گا ہی ہوں ہاں ہاں کرے گا, لوگ سارے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائی جو وقف کی چیزیں ہوتی ہیں, مسجد ہے, مدرسہ ہے, ہم تو حکومت کو بولیں کرپٹ ہے, ہمارے تو کیا, لیکن آپ کی مسجد میں کرپشن ہو رہی ہے, آپ کے پڑوس میں مدرسے میں کرپشن ہو رہی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, جا کے دیکھے پوچھے بھائی کیا ہے یہ. اور پھر وہ مولانا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تم کون ہوتے مجھ سے پوچھنے والا. نہیں, آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہم ہوتے ہیں پوچھنے والے, جواب دو آپ, ورنہ اپنی عزت خود ہمارے ہاتھوں خراب کر رہے ہو. پھر ایسے امام کو جب نکالا جاتا ہے نا تو وہ 100 لوگوں کو جا کے اس نے اپنا ہم نوا بنایا ہوا, تو رو رو کے دو ہائے دیکھو میرے مجھے نکالنے والے ہیں, مجھے اب کیا کرنے والے ہیں, میں تو جا رہا ہوں, بس میں چلا جاؤں گا, کسی بھی دن آپ دیکھیں میں نہیں ہوں گا. لوگ کہہ رہے نہیں 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 ہم آپ کو جانے, یہ نہیں کہ جا کے تحقیق کرو یہ کیوں نکال رہے ہیں, اس کو ہو کیا رہا ہے, کوئی تحقیق نہیں. ایک جگہ میں امامت کرتا تھا, وہاں امام کرپشن کرتے ہوئے پکڑا گیا, مجھ سے پہلا والا امام. تو لوگوں نے فیصلہ کیا نکالو, وہ بھائی نکال پائے بھائی, کیونکہ اس نے سب سے پہلے محلے کی عورتوں سے تعلقات بنائے تھے, کیونکہ عورتیں جلدی متاثر ہوتی. ہر انٹی پہ دم کیا ہوا اس کمبخت نے, ہر انٹی کو دعائیں دی ہوئی, سارے محلے کی عورتیں ڈنڈے لے کے نکل گئیں, اس امام کو نہیں ہم جانے دیں گے. اب اتنی عورتوں کو بٹھا کے کون سمجھائے کہ بھائی اس نے کیا کیا ہے, کیا اس پہ الزامات ہیں. نا جذبات سے متاثر کیا کس کو؟ محلے کی خواتین. تو فراڈی آدمی یا تو 3 چیزوں سے وہ کرتا ہے, یا تو بدماشی دکھائے گا, بھائی ڈنڈا ہے بس جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, نہیں جا رہا یہاں سے جاؤ. دوسرا طریقہ رونا دھونا. تیسرا قسمیں بھی بہت اٹھاتا, خدا کی قسم یہ غلط بول رہے ہیں, دلیل کیا؟ خدا کی قسم, یہ دلیل ہے. خدا کی قسم میں ایسا نہیں ہو, بھائی دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس تو گواہ ہیں, ثبوت ہیں, خدا کی قسم غلط ہے, بس یہ چل رہا ہوگا. تو اس لیے کبھی بھی متاثر بولو. ایک دفعہ تبلیغ والے گئے ہوئے تھے جماعت میں, ایک عامل تھا, وہ دم کر کے نا, حالانکہ تبلیغ میں ان چیزوں پر پابندی ہے, تو میرے پاس فون آیا, وہ جماعت کا پشاور میں, کہیں کہہ رہے ہیں یار ہمارے پاس یہ عامل نکل آیا, یہ پتہ نہیں دم کرتا رہتا ہے, لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو رہی. میں نے کہا رکھ کے چماٹ مارو اس کو. کہہ رہے ہیں بزرگوں نے منع کیا ہوا ہے, ایسا نہ ہو. میں نے کہا بزرگ کو بتانا بعد میں, چماٹ پہلے مارو. آپ یقین کریں ابھی چماٹ مارا نہیں انہوں نے, اور وہ جو خراب ہوئے تھے نا طبیعتیں, وہ ٹھیک ہو گئے. انہوں نے کہا مفتی صاحب وہ جب سے آپ کا بیان چلا ہے نا, یہ کلپ آیا ادھر کے چماٹ مارو, بس وہ عامل بھی ٹھیک, وہ جن چڑیل بھی الحمدللہ غائب.
تو میرے بھائی دیکھو, جس میں کانفیڈنس نہیں ہے نا وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ جو مذہبی لوگ, میں تو مذہب میری فیلڈ ہے نا, اس لیے میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کرپشن مذہبی لوگوں سے زیادہ دوسروں میں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. زیادہ کرپشن کس میں ہے؟ دوسروں میں. لیکن میں چونکہ مذہبی ہوں خود بھی, اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, میں بتاتا ہوں میرے پاس پیسہ کہاں سے آیا اور کتنا آیا ہے, یہ بتاتا ہوں. میں پابند ہوں اس کا, کیونکہ میرے کنٹرول میں مسجد ہے, مدرسہ ہے. اب تو نہیں ہے مدرسہ ہم نے ختم کر دیا, دوبارہ بنائیں گے, لیکن کنٹرول میں مالیاتی ادارہ تو ہے نا, ٹرسٹ ہے میرا, تو میں ذمہ دار ہوں, میں بتاؤں کہاں سے آیا پیسہ. تو جس کے ہاتھ میں بھی مالیاتی نظام ہوگا وہ بتائے گا, بلکہ عوام سے پوچھے بغیر بتائے گا. عوام سے, میں جب یہاں میرے پاس گاڑی آئی ہے, میں اسی وقت سے ممبر پہ بتا رہا ہوں, مجھ پہ انگلیاں نہیں اٹھانا, مجھ سے پوچھنا یہ گاڑی کہاں سے آئی, 4 بیویوں کا خرچہ کیسے اٹھاتے, پوچھو مجھ سے. تو یہ اسلام بھائی سب کے لیے ہے. قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے, معاملات کو لکھو تاکہ پیسہ کسی کا دائیں بائیں نہ ہو. خیر ہم ٹاپک سے ہٹ گئے, جلدی سے موضوع پہ آ کے میں بیان کو ختم کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دل ہے تو سب سے زیادہ محنت کس پہ ہونی چاہیے؟ دل پہ. اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ اب بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے, ہر جگہ کیا نظر آ رہا ہے؟ پیسے والا کامیاب نظر آ رہا ہے. تو پیغمبروں نے اس کے دل کے قبلے کو ٹھیک کیا ہے, یہ بتا کے کہ یہ آخرت کے مقابلے میں اس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. جہاں یہ بلڈنگیں ہیں وہاں قبرستان بھی تو ہے نا, کیا خیال ہے؟ صبح و شام جنازے بھی تو ہیں, لاشیں بھی تو ہیں. 30 سال کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, 30 سال کے جوانوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. وہاں یہ بھی تو ہے, پھر وہاں یہ بھی تو ہے, پیسے کے ساتھ بڑھاپا بھی تو ہے, 20 چیزیں ہیں. اور پھر یہ پیسہ دینا اللہ کے ہاتھ میں, اس پیسے میں برکت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. آپ کی آمدن منتھلی 10 لاکھ ہو گئی, خرچے اللہ نے 15 لاکھ کے ڈال دیا آپ کے اوپر. ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, ٹھیک ٹھاک مالدار تھے, ایک علاج میں ساری دولت نکل گئی ان کی, ساری دولت. ایک بیماری آئی اور سب کچھ بک گیا, ساری زندگی یہ کمایا ہوا 2 دن میں ختم. تو بھائی بہت اچھی ہے, لیکن اتنی نہیں جتنی نظر آ رہی ہے. ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس. لہذا کماؤ, مل جائے شکر ادا کرو, نہیں ملے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اور یہ جو عزت دیکھ کے متاثر ہوتا ہے, ابے یار پیسے والا اتنی بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے اور غریب آدمی کو دیکھو ٹماٹر بیچ رہا ہے, ہائے 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 ہائے. کوئی بات نہیں یار, ٹماٹر بیچ کے رات کو سو رہا ہے, تم بھی ٹماٹر بیچ کے سو جانا رات کو. زیادہ دن کی بات نہیں ہے, 20-30 سال میں وہ بھی قبر کی کیڑوں میں اور آپ بھی قبر کے کیڑوں میں. تو جب دونوں کا فیوچر کیڑے ہی ہے تو پھر اس کیڑے کو نکالو جو پہلے سے آیا ہوا ہے. کیڑوں کا جو ٹائم ہے نا اسی ٹائم پہ آئے کیڑے. تو میرا خیال ہے, کیا خیال ہے؟ بہت مشکل ہے سمجھا. کیڑوں کے لیے اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے قبر میں, اس سے پہلے جو بھی کیڑا ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو میرے بھائی یہ دنیا بہت اچھی ہے, اتنی نہیں جتنی میں اور آپ سمجھ رہے ہیں. تو شریعت نے کتنی بیلنس بات کی ہے, کماؤ بھائی, خرکار کے گدھے مت بنو. اجملو فی الطلب, اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو, بیلنس. اپنی صحت کا بھی خیال ہو اور بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیا جائے اور پھر کاروبار کو بھی ٹائم دیا جائے. تو مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک. ٹینشن کس بات کی؟ اور یہ کہ میں وہ آگے نکل گیا میں پیچھے رہ گیا, کوئی بات نہیں, وہ آگے نکل کے بھی قبر میں جائے گا, ہم پیچھے رہ کے بھی کہاں جائیں گے. یہ ایسے ہے جیسے پشاور جانا تھا, ایک جہاز میں پہلے پہنچ گیا, آپ بس میں آ رہے ہو, آپ بولو کوئی بات نہیں اگلے دن میں بھی وہیں پہ پہنچ جاؤں گا. پشاور میں دونوں کو جو ہوٹل ملا ہے وہ سیم ہی ہے. پشاور میں جو رہائش کا ہوٹل دونوں کو ملا ہے وہ کیا ہے؟ سیم ہے. تو ذرا کسی نے تجھے لفٹ دے دی تھی, لینڈ کروزر میں پہنچ گیا, اور میں ٹرین میں آ رہا ہوں, تیز گام خوشحال خان کھٹک ایکسپریس میں آ رہا ہوں میں, تو لیکن وہاں دونوں کا انجام کیا ہے؟ سیم ہے. اور یہ بھی میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, سیم ہے. حدیث میں آتا ہے غریب جنت میں زیادہ ہوں گے, امیر جنت میں کم ہوں گے. اللہ کہیں گے امیروں سے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, دنیا میں تم نے مزے اڑا لیے ہیں جو حرام مزے تھے. کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو نماز جاتی ہے, پیسہ آتا ہے تو شراب اور کباب بھی آتا ہے, شباب بھی آتا ہے. غریب آدمی کو کوئی لفٹ, جو اس کو اگر حلال ریلیشن کے لیے رشتہ نہیں مل رہا تو حرام کے لیے بھی نہیں مل رہا نا. امیر کو تو میرے بھائی اتنے چسکے ہوتے ہیں اس کے, اس پہ تو رشتے لائن لگا کے فرشتوں کی طرح کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. رشتے جو ہے نا اس کے پیچھے فرشتوں کی طرح لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پیچھے رشتے, تو اس کو تو زیادہ جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے فرعون اس دھوکے میں آ گیا کہ میری حالت اچھی ہے. بھائی موجودہ حالت آپ کی دیکھنے میں اچھی ہے, حقیقت میں اچھی نہیں ہے. تو بچے کو بچپن سے سکھانا چاہیے بیٹا پیسہ اچھی چیز ہے, لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟
آخرت, اچھا عمل, انسان اچھا بن جائے, بے شک ٹماٹر بیچے. ہم اپنے بچے کو نا بچپن سے ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں. ابے کیا ٹماٹر والا بنے گا, ابے کیا ٹماٹر بیچے گا. بچے کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے بیٹا میں نے ٹماٹر بیچے تو میں تو ناکام ہو گیا. اس سے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس سے کیا پیدا ہوتی ہے, کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ٹماٹر نہ بیچے. بڑے بڑے مالدار گھروں کے بچے بالآخر بیچتے ٹماٹر ہی ہیں. پھر ان کو ذلت محسوس ہوتی ہے تو ڈرگس کا وہ نشہ اسمگل کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹماٹر سے تو اچھا ہے. کوئی بات نہیں, بچے کو پڑھاؤ بھی لکھاؤ گی, بچپن سے سکھاؤ بیٹا پیسہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو. اس کو قبرستان لے جایا کرو اور بولو بیٹا ایک دن میں بھی کفن پہن کے لیٹا ہوا ہوں گا, قبر میں اپنے ہاتھوں سے مجھے اتار کے آؤ گے تم, تمہارے بچے بھی تمہیں قبر میں اتار کے آئیں گے. اتنا دنیا کو فری کرانے کی کوشش مت کرو. تو یہ دل ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے ٹھیک کیسے ہوگی کہ بھائی میں جب بیان جو لے کے چلا تھا کہ دل میں محبت صحیح ہو تو اعمال صحیح ہوں گے, غلط چیز کی محبت ہو تو اعمال کیا ہوں گے غلط. 2:30 بجے آپ کی نیند خراب کر کے آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, قائد اعظم کے مزار. غلط چیز کی محبت دل میں آ گئی نا, تو غلط چیز کی جب محبت. لیکن اگر اللہ کی محبت آئے گی تو یہی محبت 2:30 بجے آپ کو اٹھا کے مصلی پہ لے جائے گی. کیا خیال ہے؟ قرآن کہتا ہے تجافا جنوبہم عن المضاجع, ہمارے نیک بندوں کے پہلو رات کو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا, اٹھ کے اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو یہی محبت رات کو مصلی پہ بھی لے جا سکتی ہے, یہی محبت ڈیٹنگ پوائنٹ پہ بھی لے جا سکتی ہے, یہی محبت ماں باپ کا فرما بردار اور ان کے پاؤں دبانے والا خدمت کرنے والا بھی بنا سکتی ہے, یہی حرام محبت ماں باپ کے سامنے چیخنے والا بھی بنا سکتی ہے. آج جو مالداروں کے گھروں میں کے کیسز آ رہے ہیں نا, غریب آدمی اپنے بچے کو کم کھلاتا ہے, اس نے وہ لگژری لائف نہیں دی ہوتی, پھر بھی اس کا بچہ اس کا فرما بردار. اور مالداروں کی کمپلین جو ہمارے پاس آ رہی ہیں, بچوں کی تعلیم پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے, بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے سب کچھ بنا دیا, بچہ بہترین سائنٹسٹ بن گیا, بزنس مین بن گیا, لیکن وہ باپ کا بچہ نہیں بن پایا. وہ اپنے باپ کو باپ نہیں مانتا, وہ آگے سے جواب دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اچھا بچہ تو نہیں نکلا نا. کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کے دل میں دولت کی اتنی محبت ڈال دی کہ یہ محبت ماں باپ کی محبت پہ حاوی آ گئی. اب اس کو پیسے دو گے تو ابا کو باپ مانے گا, جہاں پیسے بند کیے باپ ماننا بند. بیگم کی محبت آپ نے دل میں ڈال دی, یعنی بیگم کے دل میں دولت کی محبت, اس کو بیویوں کو تبلیغوں میں نکالا کرو, تبلیغ میں سروزے کے لیے بھیجا کرو. تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اپنا بڑھاپا سکون سے گزارنا چاہتے ہو نا انسان کے بچوں کی طرح, ابھی تو جوانی کی مستیاں ہیں, گزر جائے گا, آگے جا کے یہ مستیاں ختم ہوتی ہیں. پھر اولاد سے بیوی سے محبت چاہیے ہوتی ہے. اگر بیگم کو ابھی سیروزے میں نکال دیا اور تبلیغ میں نکال دیا, دنیا کی محبت گھٹ جائے گی, اللہ رسول کی محبت بڑھ جائے گی. پھر بڑھاپے میں آپ کا بیلنس ختم بھی ہو گیا نا, وہ آپ سے محبت کرے گی. لیکن کئی گھروں کی کمپلینز یہ ہیں کہ ہم جب تک گھر میں کھلا رہے تھے تھوڑی بہت عزت تھی, مفتی صاحب اب خدا کی قسم گلی محلے کے کتے سے زیادہ برا حال ہے ہمارا گھر میں. یہ بوڑھے رو رہے ہوتے ہیں, اسی مسجد میں آ کے روئے ہمارے سامنے, ہم نے کما کے بھیجا, ان کو کھلایا پلایا, آج ہماری گھر میں کوئی بھی نہیں سنتا کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. بیٹا نہیں سنتا, بیوی نہیں سنتی, اور کہتے ہیں بیگم ہمارے بچوں کے ساتھ مل کے مجھے ستاتی ہے. بچوں کو بھی اپنی طرف کر لیا اس نے, روز ہو کے رو رہی ہے نا, وہ تو رو نہیں رہا. تو میرے بھائی اگر اس کو ابھی سے لگا دو گے نا تھوڑا سا تبلیغ میں لوگ کہتے ہیں کیا سیکھ کے آیا, یہ سیکھ کے آیا اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین. یہ عورت تبلیغ میں عورت پنا سیکھ کے آتی ہے, اس کو نیچے بٹھاتے ہیں تعلیم کے لیے عورتوں کے بیچ میں, اس کو امیر نہیں بناتے جماعت میں, یہ سکھاتے ہیں کہ امیر گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے, مرد ہوتا ہے. حاکم کون ہوتا ہے, مرد. ڈرامہ کیا سکھاتا ہے, جیسا جمشید ویسی تم میں اور تمہارے ہسبینڈ میں کوئی فرق بولو نا نہیں ہے. کوئی اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تمہیں جاب سے روکے, کوئی حق نہیں پہنچتا تم سے چائے بنوائے, تمہارے بھی 2 پاؤں 2 ہاتھ اور اس کے بھی, وہ بھی تمہاری طرح, دونوں کیا ہیں, یہ ڈرامے سکھا رہے ہیں, فلمیں سکھا رہے ہیں. تو پھر آپ بولتے ہو کہ عجیب بات ہے یار, سارا خرچہ میرے اوپر, ذمہ داریاں ساری میرے اوپر اور حقوق دونوں کے سیم. تو یہ نہیں ہو سکتا نا, یہ نہیں ہو سکتا. تو طلاقیں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہو میں نے تو سکون کے لیے شادی کی تھی, یہ تو بالکل ہی سے بہتر جمشیدی کو لے آتا.